السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت دہم کی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 4 کے بند نمبر 2 کی تشریح کریں گے، اور اس بند کے اشعار ہیں: چلنا وہ بعد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغان باغ کی وہ خوش الحانیاں بہم، وہ آب و تاب نہر وہ موجوں کا پیچ و خم، سردی ہوا میں پرنا زیادہ بہت نہ کم، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامنے صحرا بھرا ہوا۔ اسٹوڈنٹس، یہ نظم جو اپنے صنف کے اعتبار سے مرثیہ ہے اور اس کے شاعر ببر علی انیس ہیں، اور حیت اگر اس کی دیکھی جائے تو حیت کے اعتبار سے یہ نظم مسدس کی حیت پر لکھی گئی ہے۔ ہر لغت کے لیے جو الفاظ ہیں: بعد صبح، صبح کی ہوا، جھونکوں، ہوا کی لہروں، دم بدم، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، مرغان صبح، صبح میں بولنے والے پرندے، خوش الحانیاں، خوبصورت آوازیں، سریلی آوازیں، بہم، لگاتار، مسلسل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، آب و تاب، چمک دمک، موج، لہر، پیچ و خم، بل کھانا، اوس، شبنم، موتی، اوس یا شبنم کے قطرے، دامن صحرا یعنی صحرا کا دامن یا صحرا کی زمین۔ اس بند کا مفہوم ہے: جب صبح ہو گئی تو پھر صبح کی ٹھنڈی ہوا رک رک کر چلتی ہے اور پرندے اس میں اپنی خوبصورت آوازیں نکالتے ہیں، لگاتار بولتے ہیں۔ نہر فرات کا بل کھا کے چلتا ہوا پانی جو سورج کی کرنوں سے چمک اٹھتا ہے، جب رات کو آسمان سے اوس پڑتی ہے تو یہ سبزے کو اور بھی نکھار دیتی ہے اور بھی اس کو تازگی بخش دیتی ہے۔ درختوں پر اوس اور زمین پر ریت کے ذرات چمکتے ہیں جیسے موتی ہوں۔ اب ہم آتے ہیں اس بند کی تشریح کی جانب۔ شاعر میر انیس اپنی نظم آمد صبح میں، جو صنف سخن کے اعتبار سے مرثیہ ہے، اس کے دوسرے بند میں سورج کے نکلنے اور صبح کے شروع ہونے کا منظر بیان کر رہا ہے۔ شاعر: اس روز جنگ سے پہلے میدان کربلا کی صبح اتنی خوبصورت تھی کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا رک رک کر چل رہی تھی جو تازگی سے بھرپور تھی۔ اس تازہ اور ٹھنڈی ہوا میں درختوں پر بسیرا کیے ہوئے پرندے خوبصورت آوازوں میں بول رہے تھے۔ بہم کا لفظ بتاتا ہے کہ آوازیں اور پرندوں کے گیت مسلسل اس ماحول کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ تیسرے مصرعے میں شاعر نہر فرات کی موجوں کا حال بیان کر رہا ہے کہ نہر فرات جو کہ میدان کربلا میں درمیان میں بہہ رہی تھی، اس نہر میں بل کھا کر چلتی ہوئی لہروں کا بہنا ایک قدرتی عمل ہے، لیکن بل کھانے کا لفظ لہروں کے چلنے میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ ان لہروں پر جب سورج کی کرنیں پڑتی تو چمک پیدا ہوتی۔ بقول شاعر: اس روز موسم درمیانہ تھا، یعنی نہ زیادہ سردی تھی اور نہ زیادہ گرمی تھی۔ اس دوسرے بند کے آخری شعر میں شاعر نے رات کو پڑنے والی اوس اور سبز گھاس اور درختوں کے درمیان تعلق کو بیان کیا ہے، یعنی اوس یا شبنم پڑنے کی وجہ سے گھاس مزید نکھر کر اور بھی تازہ ہو گئی اور سبز ہو گئی۔ آخری مصرعے میں شاعر کا یہ کہنا تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے اس کا۔ اول تو اوس کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، دوم صحرا کی ریت سورج کی روشنی پڑنے سے چمک اٹھی، گویا صحرا کے دامن میں موتی لگ گئے ہوں۔ مختصراً یہ کہ آمد صبح کا دوسرا بند میدان کربلا میں نمودار ہونے والی صبح کی بھرپور منظر کشی کر رہا ہے۔ شکریہ۔